کیا. یہ مجھے بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اجلاس جو انشاءاللہ 22 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، اس میں اس وقت تک 48 وزراء لیول کی پارٹیسپیشن کی کانفرمیشن آ چکی ہے. ہو سکتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو جائے. آپ کی یہ بھی علم میں ہے کہ پاکستان OIC کے بنیادی اراکین میں ہے، فاؤنڈنگ ممبر ہے، اور OIC کی اہمیت سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں اقوام متحدہ کے بعد یہ دوسرا بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے تعداد کے لحاظ سے. یہ فورم نہ صرف امہ کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ 2 لاکھ لگ بھگ مسلمانوں کی آواز ہے. یہ ہے اس کی اہمیت. انشاءاللہ یہ جو اجلاس ہوگا اس کی اہمیت تو آج اس کا ذکر ہو رہا ہے ہر طرف، لیکن جو توجہ میں آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہا ہے. ذرا گفتگو وہاں بند کر دیجیے گا پلیز، آئی بی گریٹفل. بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہا ہے. کیوں کہ آج بھی اس اجلاس کے دورانیے میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اور فلسطین کے فلسطینی منتظر ہیں انصاف کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حق خود ارادیت ہے، جس کا وعدہ ہے، وہ آج تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. یہ ہے تناسب. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اس لیے بھی دوبالا ہو گئی ہے کہ اس وقت ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے دنیا میں اسلاموفوبیا کا. ہیٹ سپیچ اور ہیٹ سپیچ کے جو منفی اثرات ہیں اس سے آپ پوری طرح واقف ہیں، اور مسلم کمیونٹیز آل اوور دا ورلڈ اینڈ پرٹیکولرلی ان انڈیا وہ بہت اس وقت جسے کہتے ہیں نا انسیکیور، اپنے آپ کو غیر محسوس کر رہے ہیں. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری ہمارے بہن بھائی، ہمارے ہمسائے ہیں جو کہ بیماری اور بھوک بیکاز آف دی ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں اس سے دوچار ہیں. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ابھی بھی جو کووڈ-19 پینڈیمک ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ غائب نہیں ہوئے، اور دنیا اب بھی اس سے دوچار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کووڈ-19 پینڈیمک نے دنیا کی معیشت پر وہ اثر انداز ہوئی ہے. جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے خاص طور پر فوڈ کموڈٹی پرائسز پر، وہ پاکستان کے شہری بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے. ہم اس اجلاس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اجلاس اس کرٹیکل جنکچر پہ جو ہو رہا ہے اس کی افادیت بے پناہ ہے، اور ہم اس اجلاس کو استعمال کرنا چاہیں گے ٹو پروموٹ یونٹی امنگ مسلم اسٹیٹس. ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج جو درکار رہا ہے، جس کا ہم نے سامنا کیا ہے، وہ ہے کہ ہمارے کچھ عرصے سے امہ میں وہ یکجہتی اور وہ یکسوئی نہ تھی جو کہ ہونی چاہیے. اگر ہم اپنی آواز کو مؤثر آواز بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے. تو ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ امہ کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ہماری اس وجہ سے اہمیت بھی ہے، عزت بھی ہے. تو ہم
اس اپنے ایک اچھے تعلقات کی بنا پر ہم برج بلڈنگ کا رول پلے کرنا چاہیں گے کہ اگر غلط فہمیاں ہیں، اگر دوریاں ہیں تو وہ قربتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ہم چاہیں گے جو مختلف چیلنجز ہیں جو امہ دن سے دوچار ہے، اس پر بھی ہم آپس میں مشاورت کریں اور مل بیٹھ کر سوچ بچار کے ساتھ کوئی وے فارورڈ، کوئی مستقبل کا راستہ تلاش کریں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ طبقات، خاص طور پر وہ قومیں جنہیں انصاف درکار ہے، جو کہ اوپریسو صورتحال سے دوچار ہیں، جو کہ آکوپیشن فورسز کی زد میں ہیں، انہیں انصاف مل سکے، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو صورتحال جو ہے امن و استحکام کی بر صغیر میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس میں بہتری لائی جا سکے، اس میں امن جو ہے اس کی آواز کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے اور ہے اس اجلاس میں کہ ہم جو کہ کووڈ-19 پینڈیمک کے جو میں نے عرض کیا جو منفی اثرات تھے معیشتوں پر، اس سے ہم باہر آ سکیں اور ہم اپنے ممالک میں، مسلم امہ میں ڈیولپمنٹ کو فروغ دے سکیں، اور جو ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور ہماری اکنامک پراسپیرٹی ہے، اس کو ہم اپنی ترجیحات میں شامل کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم منتخب کی ہے، اور وہ تھیم ہے پارٹنرشپ فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ ہے، اگر تین الفاظ میں میں کہوں تو یہ تین جملے پرو دیتے ہیں پاکستان کی سوچ کو۔ ہمارا آبجیکٹو میں پہلے عرض کر چکا، از ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس، ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو OIC میں رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج جو OIC کا چارٹر ہے، اس نئے چارٹر کے مرتب کرنے میں بھی پاکستان کا نمایاں کردار تھا، اور پاکستان کی صدارت میں اس کی نوک پلک اثر نو درست کی گئی، اور 2007-08 میں یہ مکمل ہوا اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس اجلاس میں مختلف جو ایشوز ہیں امہ کے، ان پر تبادلہ خیال ہوا، ہمارے سینئر آفیشلز کی میٹنگ ہوئی، فارن سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جدہ تشریف لے گئے، اور ہمارے جو آفیشلز ہیں جو OIC سیکریٹریٹ سے منسلک ہیں، ہمارے جو فارن آفس کا جو OIC ڈویژن ہے، ہمارا UN ڈویژن ہے، آپس میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے بعد جو چیز ایوالو ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے۔ اسی طرح ہماری کوشش ہے، جیسے کہ 19 دسمبر کو ہم نے افغانستان پہ فوکس کیا تھا، 2 ایشوز ہیں جو کہ جس پر کہ OIC نے بڑی نمایاں پوزیشنز لے رکھی